چند دنوں بعد اسکول و کالجز میں تعطیلات کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس دورانیے میں آپ اللہ کا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اگر حفظ کر لیں تو سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ علم الناس القرآن وتعلمہ، فرمایا ابو ہریرہ لوگوں کو قرآن سکھاتے رہو اور سیکھتے رہو۔ فإنک ان مت، فرمایا اگر تم اسی حالت میں دنیا سے گئے، وانت کذالک زارت الملائکۃ قبرک کما یزار بیت العتیق، فرمایا ابو ہریرہ قرآن سیکھتے رہو، قرآن سکھاتے رہو، اگر اسی حالت میں تمہیں موت آئی تو فرمایا فرشتے تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے ایسے آئیں گے جیسے لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آتے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حامل القرآن، جس نے قرآن کو حفظ کیا، رایت الاسلام، فرمایا اس نے اسلام کا پرچم بلند کر دیا، ومن اکرمہ فقد اکرم اللہ، جس نے حافظ قرآن کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور ومن اہانہ علیہ لعنت اللہ، جس نے اس کی توہین کی اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، محبوب آپ کہیے کہ اے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو ہمیں ان چھٹیوں کے دنوں میں اللہ کا قرآن سیکھنا چاہیے، اور ہمیں جو دینی تعلیمات ہیں ان کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ ہماری ہونی چاہیے۔ اسلامک لٹریچر جو ہے اس کو پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ قرآن جو ہے نا اس کو اللہ رب العزت قیامت والے دن ارشاد فرمائے گا، قال یقال لصاحب القرآن اقرا وارقا ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فانک منزلتک عند آخر آیات تقرؤها، اللہ رب العزت فرمائے گا، اے حافظ قرآن، قرآن پڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا، جہاں تو قرآن کی آخری آیت پڑھے گا وہ تیرا مقام ہوگا۔ یعنی یا حافظ قرآن جو ہے وہ قرآن پڑھتا جائے گا، قرآن پڑھتا جائے گا، جب آخری آیت پر پہنچے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ فضیلت ہے، اس لیے کہتا ہوں کہ ان چھٹیوں کے دنوں میں آپ اللہ کا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، اور قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر کسی اچھے عالم دین سے آپ سیکھیں، اور تاکہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہ اسلام کی طرف بڑھے، دین کی طرف بڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑے رہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آپ قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں تو پھر آپ درس حدیث جو ہے وہ لینا شروع کر دیں، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نضر اللہ امرأن سمع منا حدیثا فبلغہ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو خوشحال رکھے جو کوئی ہماری حدیث سنے اور اسے دوسروں تک پہنچا دے، اور کم از کم جو ہے آپ 40 حدیثیں جو ہیں یاد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من حافظ علی امتی 40 حدیثا من السنہ، فرمایا کہ میری امت کا جو فرد میرے معمولات میں سے 40 حدیثیں یاد کرے، فرمایا تو کیا ہوگا، کنت لہ شفیعا و شہیدا یوم القیامہ، میں اس بندے کے ایمان کا گواہ بھی ہوں گا اور قیامت والے دن اس بندے کا شفیع بھی بنوں گا جو بندہ میری 40 حدیثیں یاد کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا میں، ہر بات میں فائدہ ہے، بخشش ہے، مغفرت ہے، رحمت ہے، فضل ہے، کرم ہے۔ اس لیے دین کی طرف آئیں، چھٹیوں کے دنوں میں آپ اللہ کا قرآن سیکھیں اور درس حدیث سنیں، تاکہ دین کی طرف آپ کی دلچسپی بڑھے اور آپ کے دل میں جو ہے وہ عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو سکے۔ دعا ہے اللہ ہمیں